محرم الحرام میں کالا لباس پہننا، کالے لباس سے نفرت کیوں؟ محرم الحرام میں کالا لباس پہننا جائز ہے یا حرام؟ آئیے دوستو دیکھتے ہیں انجینئر علی احمد مرزا صاحب کا اس بارے میں کیا موقف ہے۔ کالا لباس جہنمیوں کا اور رافضیوں کا اور اس قسم کے مختلف الفاظ کے ساتھ یاد کر کے یہ بابوں نے لکھا ہے کتابوں میں، اماموں کی کتابوں میں نہیں ہے۔ بابوں کا دین اور اماموں کا دین اور۔ کالا لباس تو سنت ہے جی سر، اگرچہ آج ہم نے کالی پگڑی نہیں پہنی ہوئی، بیک گراؤنڈ ہمارا کالا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ سفید پگڑی بھی سنت ہے، میرا تو یوٹیوب پر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کالا لباس کے، آپ لکھیں نا کالا لباس انجینئر محمد علی مرزا تو نکل آئے گا۔ کالا لباس جس طرح کی سنت ہے نا، کوئی اور لباس اس طرح کی سنت ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ چیلنج دیا۔ سب سے پہلے تو الزامی اور پھکی والا جواب لے لیں، یہ غلاف کعبہ ہے جو یہ کالا ہے، اور یہ غلاف کعبہ نبی الاسلام سے بھی پہلے کا کالا چڑھ رہا ہے، آپ نے اسے انڈورس کیا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی غلاف کعبہ چڑھتا تھا، کالے رنگ کا ہی چڑھتا تھا، تو غلاف کعبہ کالا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک محبوب کلر ہو گیا نا۔ اچھا اب آ جائے نبی الاسلام کی مبارک ذات پہ۔ صحیح مسلم میں حدیث اوپر تلے 3-4 احادیث ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی الاسلام کو جمعے کے خطبے میں کالی پگڑی باندھے ہوئے دیکھا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں جو نبی الاسلام کے آخری خطبات میں سے جو آپ بیماری کے دنوں میں آپ نے آ کے خطبہ دیا لشکر اسامہ روانہ کرنے کے لیے، اس میں بھی الفاظ ہیں کہ آپ نے کالے کلر کی جو ہے نا وہ ایک کپڑا اپنے سر کے اوپر لپیٹا ہوا تھا، چکنے کلر کا، چکنا کالا۔ اچھا کالی پگڑی نبی الاسلام کی، غلاف کعبہ کالا۔ پھر آ جائیں کہ آپ علیہ السلام کی کالی کملی تو آپ نے سنی ہوگی، کالی کملی وہ جو حدیث قصہ ہے صحیح مسلم کی، اس میں اما عائشہ کیا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن کالے رنگ کی منقش چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے تو اپنی اس چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی آئے ان کو بھی لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی، پھر مولا علی آئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے چاروں کو اپنے ساتھ ایک چادر کے نیچے لے کے، یعنی وہ پنجتن پاک والا کون سا، تو آپ نے پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی برائی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو وہ کالی چادر تھی، کالی پگڑی بھی ثابت ہوگی۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ کے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا جبہ نکالا، کسروانی تیالسی جبہ۔ کسروانی ہوتا تھا پرشین امپائر کا، جیسے اب میں کہوں سندھی اجرک، سندھی اجرک سے کوئی یلو کلر کی اجرک آپ کے دماغ میں آئے گی، بلو آئے گی یا ریڈ؟ ریڈ۔ تو اس کے ساتھ ریڈ بولنا ضروری نہیں ہوگا، یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ ریڈ کلر۔ تو تیالسی کسروانی یہ کالا جبہ نکالا، اور سیدہ ام سلمہ نے کہا کہ یہ جبہ ہے جو نبی علیہ السلام جس کے اوپر گوٹ لگی ہوئی تھی، دامن پہ بھی اور گریبان پہ بھی لگی ہوئی تھی اور دامن کے اوپر بھی، اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا مبارک کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے تبرکات، میں نے وسیلہ اور توسل والے لیکچر میں آج سے 6-7 سال پہلے حدیث بیان کی تھی، یہ سب کچھ میں بخاری مسلم سے بیان کر رہا ہوں، باہر نہیں جا رہا ہوں۔ کالی پگڑی والی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، کالی پگڑی بھی ہو گئی، کالی چادر بھی ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، نبی علیہ السلام کا امامہ مبارک بھی ہو گیا، کالا کرتا بھی ہو گیا، پھر نبی علیہ السلام کا جھنڈا کالے، اس کے اوپر کوئی یعنی دوسری رائے ہے؟ بلکہ چھوڑ دیں، یہ جو پارٹی آپ کو کالے رنگ کو جہنمیوں کا کہہ رہی ہے، یہ پارٹی آپ کو ایک حدیث سناتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم جو ہے وہ خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ساتھ دینا اس میں امام مہدی ہوں گے۔ وہ سب چٹے کیوں نہیں نے جھنڈے؟ کالا تو رافضیاں والا جھنڈا ہے، تو ہوں تک رہنا کدھر شیعہ ہی جھنڈے لے کے نہ جا رہے ہو امام مہدی والے، ادھر نہ ہو، فکر کرو سب۔ تو اس سے پہلے کہ شیعہ شامل ہو جائے آپ فوراً سے پہلے مدنی نیت فرما لیں کالے رنگ کو آن کرنے کی، کیونکہ آپ نے تو کالا جھنڈا کیا کہنا ہے، یہ شیعوں کا جھنڈا ہے۔ تو وہاں کوئی حدیث سناتے ہیں نا، یہ اس حدیث کی ایک سند ٹھیک بھی ہے سیدنا صوبان سے جو موقوفاً کہ کالے جھنڈے ہیں اس میں امام مہدی ہوں گے، تو امام مہدی سفید جھنڈے کالے جھنڈے میں ہوں گے۔ تو ہم نے تو اللہ کے فضل سے، اور پھر اس میں اب تھوڑا سا یہ لینیٹ ہوئے، کہتے ہیں نہیں کالا لباس ہے نہ پہننے میں بہتری ہے، لیکن اگر چلے آپ نے پہننی ہے تو محرم میں نہ پہنے۔ نہ سر، محرم میں بھی پہنیں گے، کیوں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کالا لباس پہن کے محرم میں کوئی صحابہ کرام پہ تبرک کرتا ہے، تو آپ کالا لباس پہن کے محرم میں صحابہ اور اہل بیت کے فضائل بیان کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالی پگڑی استعمال کرتے تھے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ جب آپ داخل ہوئے، صحیح مسلم کے الفاظ ہے، کالی پگڑی آپ کے سر پہ تھی۔ بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں کا جو آخری خطبہ ہے اس میں ہے کہ آپ کالی کلر کی آپ نے پٹی اپنے سر کے اوپر لپیٹی ہوئی تھی۔ کالی کملی تو آپ نے سنی ہے، پنجتن پاک والی جو حدیث ہے مسلم کی اما عائشہ والی کہ کالی چادر آپ نے اوڑھی تھی جس میں حسن و حسین مولا علی کو لیا آپ نے اور سیدہ فاطمہ کو۔
کالی چادر بھی ثابت ہوگی, چادر لباس ہے, اور نبی علیہ السلام کا عمومی لباس ہی چادر ہوتا تھا, ایک تہمد اور چادر, چادر بھی ثابت, پگڑی بھی ثابت, کرتا بھی پہنا آپ نے, جبہ پورا. صحیح بخاری میں ہے کہ آپ کو کسروانی طیالسی جبہ گفٹ میں ملا پرشین امپائر کے ہیڈ کی طرف سے, وہ آپ نے زیب تن کیا, اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں, ام سلمہ کہتی ہیں یہ کرتا آپ پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے طور پہ پلاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے مبارک تبرک کا, اور اس میں ریشم کی گوٹھ لگی ہوئی تھی. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, بخاری مسلم میں, کہ ریشم مرد پہن سکتا ہے صرف 4 انگلی کی چوڑائی تک, یعنی آپ کڑھائی کروا سکتے ہیں. تو اب وہ جب میں نے بتایا نا مسلم میں ہے کہ سروانی طیالسی, وہ کہتے ہیں یہ تو لکھا ہے کہ سروانی طیالسی, یہ کالا جبہ تو نہیں ہے. اچھا اس کو تو ہم بعد میں طے کرتے ہیں, کالی چادر تو مان لیا آپ نے, کالی کملی والے آپ ناطے میں لکھتے ہیں, کالی پگڑی بھی مان لیا, آپ پیچھے کیا رہ گیا, جبے پہ بھی لے آتے ہیں آپ کو. تو سر طیالسی کی سروانی جبہ ہوتا ہی کالے رنگ کا تھا.